نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں بوانا کے مقام پر جانور ذبح کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں وہاں پہ مشرکین کے بت تو نہیں رکھے ہوئے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے پھر پوچھا کہ وہاں پہ کوئی عید تو نہیں مشرکوں کی، وہاں کو میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا پھر وہاں جا کے تم قربانی کر سکتے ہو. کیا مطلب ہے کہ نظر مانی ہوئی جو کہ فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اس جگہ پہ آپ جا کے نظر پوری نہیں کر سکتے جہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ تشبیہ ہو. اب اس لیے جو ہمارے ہاں یہ جو بسنت والا معاملہ ہے اس کے متعلق بھی خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سراسر صرف پتنگ بازی نہیں ہے بلکہ یہ سراسر ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے. یہ ان کی ایک دیوی ہے سرسوتی، اس کے نام پہ منایا جاتا ہے. اور ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے دھرم شاستر، اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ وسنت پنچمی یہ سرسوتی دیوی کی پوجا کا دن ہے. اور اس دن ہم مسلمان اگر ان کے اس چیز میں شامل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی جو بنائی ہوئی دیوی ہے اس کی پوجا میں شریک ہیں، اس کی عبادت میں شریک ہیں. اور مسلمانوں کی عظیم سائنسدان ابو ریحان البیرونی کی کتاب ہے کتاب الہند، اس میں پڑھیے تو آپ کو ساری حقیقت سارے سامنے آ جائے گی نا. یہ جو یوٹیوب پہ چند مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہتے ہیں کہ جناب جن کو یوٹیوب نے مولوی بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ہندوؤں کا تہوار نہیں ہے، بس مولویوں کی باتیں، ہم تو بچپن میں بھی کھیلا کر. بھائی تھے بچپن میں کھیلتا تھا یہ دلیل بن گئی ہمارے لیے؟ یہ سراسر ہندوؤں کا تہوار ہے. اور وہ حقیقت رائے والا واقعہ سیالکوٹ والا وہ تو آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے وقت ہو گیا ہے. تو وہ حقیقت رائے کی یاد میں ہی جو ہے وہ یہ منایا جاتا ہے اور اس کی یاد میں ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور پھر اس میں صرف آپ کھیل ہو تو الگ بات ہے، اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، اونچی آواز سے ڈول ڈمکے بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بے پردگیاں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ فضول خرچیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نیوز چینل پہ سن رہے ہیں کہ کس طرح لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف یہ پتنگ پہ، اور پھر یہ لاکھوں روپے میں چھتوں کو کرائے پر دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے گا قربانی کا موقع آتا ہے تو سب کو جب یاد آ جاتا ہے فلاں کی بیٹی، فلاں کا جو ہے مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، اتنے مہنگے جانور کیوں خریدتے ہیں، اس سے بہتر کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں. اب کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے، اب کسی کو جو ہے وہ فلاحی کام یاد نہیں آ رہے. اب یہ فضول خرچیاں جو کروڑوں اربوں میں تک پہنچ چکی ہیں جناب. اور پھر اس سے بڑھ کے نہیں، اگر تو یہیں تک معاملہ رہتا تو پھر بھی آپ تھوڑا خاموش رہتے. سر قیمتی جانوں کا ضیاع، ابھی رات 12 بجے یہ کام شروع ہوا ہے، صبح تک نیوز چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زخمی ہو رہے ہیں، کتنے جان بحق ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جانیں بڑی قیمتی ہیں، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو اس ڈور کے ذریعے سے جو قتل ہوا ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اگر کسی ڈرائیور سے غلطی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی غلطی بھی نہیں ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں، آپ 302 کا کیس بناتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس کی ڈور سے ایک معصوم کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے اس پر کون سا کیس چلے گا؟ کھیل کو کھیل تک رکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جب بن جائیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ہم مسلمانوں کے لیے، آخری بات سنیے، سب سے بڑھ کے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے. ایک مسلمان کبھی بھی ان کی اس پوجا کے نظریے میں اس طرح ان کے چیزوں میں شامل ہرگز نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں جب دیگر بھی ایڈ ہو گئیں پھر قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہمیں دین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.